بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہالت کا 400 پیل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ دعا کرو میرے پروردگار میرا علم بڑھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سیکھتے بھی رہے اور لوگوں کو سکھاتے بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کی مذمت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اکڑ مزاج، سخت طبیعت، بہت پیٹو بازارو اور گلیوں میں شور شرابہ کرنے والے، رات کو مردار کی طرح محو خواب رہنے والے، دن میں گدھے کی طرح دنیا کے کاموں میں جتے رہنے والے، امور دنیا سے واقفیت رکھنے والے مگر امور آخرت سے جاہل شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئے گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت 400 پھیل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی نہیں جانے گا کہ نماز، روزہ، عبادت اور صدقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص آج بہت سے مسلم ممالک کے حالات پر غور کرے تو اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ ان میں سے اکثر لوگ امور معاش اور اپنے فوائد کے بارے میں تو جانتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کو علم تو ہے کہ کمپیوٹر سے کام کیسے لینا ہے، موبائل کا استعمال کیسے عمدہ سے عمدہ کیا جا سکتا ہے، گاڑی کون سی اچھی ہے، لیکن اگر آپ اس سے سوال کریں کہ اللہ الصمد کے کیا معنی ہے، غوث اذا وقب کا کیا مفہوم ہے، نماز میں بھول جائے تو سجدہ سہوا سلام سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل و دماغ ان معلومات سے یکسر خالی ہے۔ جی ہاں، جہالت ہر جگہ ڈیرے جما لے گی۔ اس پر مستزاد یہ کہ لوگوں کی اکثریت طلاق و نکاح، خرید و فروخت اور عبادات کے احکام و مسائل سے لا علم ہے، حالانکہ انہیں اس علم کی شدید ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال وسائل لہو و لعب کی کثرت، لوگوں کی معاشی اور اقتصادی معاملات میں مشغولیت، علمی محفلوں اور علماء کی مجالس سے غیر حاضری اور دینی کتب کے عدم مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ واللہ المستعان۔ اللہ ہمیں جزائے خیر دے۔